آپ کی طبیعت ناساز ہے، دنیا کے غم و آلام نے گھیر لیا ہے، امام علی مقام کو یاد کر لیجیے گا۔ اے میری ماں بہنوں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو حضرت زینب کو یاد کر لینا، حضرت سکینہ کو یاد کر لینا، حضرت شہربانو کو یاد کر لینا۔ میدان کرب و بلا میں جو خواتین اہل بیت کی خواتین مقدس عورتیں حاضر ہو کر کے کربلا کے تمام واقعات کو دیکھ رہی تھی، حضرت علی اصغر کا شہید ہونا دیکھ رہی تھی، حضرت علی اکبر کا شہید ہونا دیکھ رہی تھی، امام قاسم کا شہید ہونا دیکھ رہی تھی، حضرت عباس علمبردار کے بازوؤں کا کٹنا دیکھ رہی تھی۔ اے میری ماں بہنوں، جب تمہارے گھروں میں اس طرح کی کوئی تکلیف کی بات آ جائے تو میدان کرب و بلا پہ ایک نظر ڈال لینا، بے شک بے شک ڈال لینا میری ماں بہنوں ایک نظر۔ تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی، تمہاری دشواری کم ہو جائے گی، تمہاری گھبراہٹ کم ہو جائے گی۔ عاشق نے کہا مصیبت رنج و غم آلام جب حد سے گزر جائیں تو فوراً واقعات کربلا کو زور سے بول دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ حسینی ہیں۔ بے شک بے شک حسینی کا حق ہے کہ وہ شب معراج کا جشن منائے، کیا بات ہے، واہ واہ شب معراج کا جشن منائے، اور آپ منا رہے ہیں۔ ایک شعر اور سنیے، اگر کشتی پھنسی ہو آپ کی طوفان کے زد میں، کیا بات ہے، اگر کشتی پھنسی ہو آپ کی طوفان کے زد میں تو پھر بغداد کے غوث الورا کو یاد کر لینا، یاد کر لینا۔ اگر ظالم زمانہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، کرنا کیا ہے؟ اگر ظالم زمانہ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو پھر اجمیر کے خواجہ پیا کو یاد کر لینا، واہ تو پھر اجمیر کے خواجہ پیا کو یاد کر لینا۔ اور پہچان کی صورت میں آخری شعر، اگر پہچان کرنی ہو تمہیں اپنے پرائے کی، واہ امام صاحب قبلہ اور علامہ کلام الدین صاحب جی اور جناب ماجد رضا بستوی، ان کے حوالے سے یہ آخری شعر کہ اگر پہچان کرنی ہو یہاں کے باوقار باعظمت مسلمانوں، اگر پہچان کرنی ہو تمہیں اپنے پرائے کی، اگر پہچان کرنی ہو کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون غیر ہے کون گھر کا ہے، اگر پہچان کرنی ہو تمہیں اپنے پرائے کی، بریلی کے امام احمد رضا کو یاد کر لینا، بریلی کے امام احمد رضا کو یاد کر لینا۔ خوشی ہو غم ہو کچھ بھی ہو خدا کو یاد کر لینا، مصیبت میں محمد مصطفیٰ کو یاد کر لینا۔ ایک بار اور ذرا پیار سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کے چھینٹے آپ پر نہیں پڑ رہے ہیں کہ صرف مجھے پر، سب کے اوپر نا چھینٹے شامیانے سے ہو کر، سب کچھ ہوتا وہی ہے لیکن نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے نا۔ لوٹا آپ کے گھر میں بھی ہے، لوٹا آپ کی مسجد میں بھی ہے، لیکن آپ کے لوٹے کا مقام دوسرا ہے، مسجد کے لوٹے کا مقام دوسرا ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، جب ان سے آپ پوچھیں گے کہ حضرت لوٹا تو وہ بھی ہے جو میرے گھر ہے، لوٹا وہ بھی ہے جو مسجد میں ہے، فرق کیسے؟ وہ بھی لوہے کا یا تو وہ بھی پلاسٹک کا یا تو وہ بھی سلور کا، پھر فرق کیسا؟ بناوٹ ایک جیسی، شکل و صورت ایک جیسی، پھر فرق کیسا؟ تو حضرت بتائیں گے جو چیز مسجد کے نسبت سے لگ گئی ہے، جو چیز مسجد میں آ گئی ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ آپ اسے اب مسجد سے باہر نکال کر کے کسی دوسرے کام میں نہیں جا سکتے، صرف مسجد میں ہی کام لائے۔ اور آپ کے گھر کا لوٹا بھیا آئے وہ لے جائے، چچا آئے وہ لے جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسجد کا لوٹا آپ باہر نہیں نکال سکتے۔ مسئلہ سن لیجیے، مسجد کی کوئی بھی چیز مسجد کے علاوہ لے جا کر کے آپ الگ سے استعمال نہیں کر سکتے۔ بالٹی ہے، آپ چاہیں گھر لے جا کے نہانا چاہیں تو نہیں لے جا سکتے۔ لوٹا ہے، آپ چاہیں گھر لے جا کے استعمال کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔
اور کوئی چیز ہے نہیں کر سکتے. چٹائی ہے آپ سوچیں چلو اٹھا لے جاتے ہیں, چلتے ہیں لے چل کر کے, شادی ہے بیاہ ہے کچھ بھی ہے بچھا دیں گے, ایسا نہیں کر سکتے. تو میرے عزیزو نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. شامیانہ یہ بھی ہے, مائک یہ بھی ہے, تختہ یہ بھی ہے, کرسیاں یہ بھی ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں آج معراج النبی کے جشن کی پاکیزہ محفل سے نسبت پا کر کے ان کا مقام کچھ اور ہو چکا ہے, ان کا مرتبہ کچھ اور ہو چکا ہے. کیوں نہ ہو جب اس محفل پاک کی نسبت سے آپ کو عظمت مل رہی ہے, آپ کو برکت مل رہی ہے, آپ کو رحمت مل رہی ہے. معراج اور شب اسرا کے دولہا کی بارگاہ کی رحمتیں آپ کو مل رہی ہیں, تو ان چیزوں کا بھی تو مقام بڑھا ہوا ہے, بے شک بہت کو حق ہے. بڑھا ہوا ہے. معراج النبی کے حوالے سے ایک لطیف گفتگو آپ نے سماعت کیا. ایک دو نقطے میں بھی عرض کر دوں. آپ نے حضرت سے سنا ہوگا پیارے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے کیا پیش کیا سواری کے لیے؟ براق. نام سنا آپ نے نا جی, جنتی سواری. براق یہ بنا ہے برق سے, اور برق کے معنی ہوتے ہیں بجلی کے. برق کے معنی عربی زبان کا یہ لفظ ہے, برق کے معنی بجلی, یعنی بجلی سے بھی تیز چلنے والی چیز. اب بجلی کیسے چلتی ہے؟ ہمارا پاور ہاؤس اگر فرندہ میں ہو, حضرت توجہ, ہمارا پاور ہاؤس اگر فرندہ میں ہو, یہاں بلب لگا ہوا ہے, لائٹ تھوڑی دیر کے لیے کٹ گئی, وہاں جو ہی بٹن دبا فوراً سیکنڈوں میں یہ بلب جلا کہ نہیں جلا؟ تیز رفتار. وہ خوبصورت جانور جو جنت میں ہزاروں براقوں میں سے ایک چھانٹ کر کے لایا گیا تھا, جبریل امین نے پہچان کر کے جو عشق مصطفیٰ میں رو رہا تھا اسے لے آئے. جب براق پہ بیٹھنے کے لیے حضرت جبریل امین نے اشارہ کیا, یا رسول اللہ تشریف لے چلیں, بیٹھے سواری پہ تاکہ آپ کی سواری آگے بڑھے سدرۃ المنتہا کی طرف, تو میرے آقا نے توقف کیا. میرے آقا تھوڑی دیر تک ٹھہرے, رکے رہے, براق کی طرف دیکھتے رہے. توجہ آپ کی. جبریل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ رب آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے, پروردگار عالم آپ کی زیارت چاہتا ہے, آپ سے ملاقات چاہتا ہے. اس نے اپنے حکم سے مجھے بھیجا ہے, میں نے اپنے کافوری ہونٹوں کو آپ کے قدم ناز پہ رکھ کر کے آپ کو بیدار کیا ہے. مصطفیٰ دیری کیا ہے؟ آپ خیال کیا فرما رہے ہیں, آپ غور کیا فرما رہے ہیں؟ سوار ہو جائیں تاکہ سواری آگے بڑھے. اے لوگوں, میں غور کرنے لگا, ان کے نام کی محفل سجا کر کے آپ بیٹھے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, ہمارے بچے بیٹھے ہیں, ہماری بچیاں بیٹھی ہیں. شب معراج کے نام پر معراج والے آقا جب معراج میں جانے کی تیاری فرما رہے ہیں, براق حاضر ہے, ٹھہرے ہوئے ہیں. جبریل نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے جبریل میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ آج تو مجھے معراج میں لے جانے کے لیے جنتی سواری براق پیش کیا گیا ہے, کل میری گنہگار امت پلسرات سے گزرے گی تو کون سی سواری انہیں پیش کی جائے گی؟ سبحان اللہ. اے شب معراج کا جشن منانے والے دیدی بھائیوں, آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آپ کتنے نیک بخت ہیں, کتنا اچھا کام کیا ہے. میرے آقا نے جب اتنا ارشاد فرمایا, بارگاہ رب العالمین سے حکم نامہ لے کر کے جبریل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو امتی آپ کا چاہنے والا ہوگا, جو امتی آپ کا ماننے والا ہوگا, جو امتی آپ سے محبت کرنے والا ہوگا, رب کائنات پروردگار عالم اسی طریقے کا براق انہیں پل صراط کے گزرنے کے لیے عطا فرمائے گا. وہ اس میں بیٹھ کر کے پل صراط سے پار ہو جائے گا. بہت کو میں سوچنے لگا, جو شب معراج کا جشن منائے
محفل سجائے، نبی کی محبت کا اظہار کرے، نوافل پڑھے، کیا اسے اللہ تعالیٰ اس فضیلت سے سرفراز نہیں فرمائے؟ بولے، نبی کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ محفل سجائی گئی ہے، پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے، ٹائم آپ نے دیا ہے، سخت ٹھنڈک کی رات ہے، لوگ بستروں میں ہیں، لیکن وہ میرے نوجوان بھائیوں، بڑے بزرگوں، بڑے عمر کے ہمارے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بیٹھے ہیں، کیا محبت ہے! یہی محبت انشاءاللہ العزیز میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب کل پلسرات سے گزرنے کی باری آئے گی، جبریل امین ارشاد فرمائیں گے، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں، آ جائیں، آپ نے نبی کی محبت میں شب معراج میں محفل سجائی تھی، نوافل کا اہتمام کیا تھا، نبی کے معراج کا تذکرہ سنا تھا، آئیے یہ براق حاضر ہے، اس پہ بیٹھیے اور پرسرات پہ پار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن مہمان النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، اللہ سبحانہ۔ ایک نقطہ، میرے آقا، اچھا معراج ہوئی کیسے؟ جسمانی حالت میں، نہ خواب میں، نہ روحانیت کے طور پہ، بلکہ میرے آقا معراج میں جسم و جسمانیات کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ذکر کیا، اور اس کے بعد سے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے حالات و معاملات کو غالباً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ذکر کیا۔ میرے عزیزو، رات کے وقت ایک نقطہ ہے کہ رات کے وقت معراج کیوں عطا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن کے اجالے میں، یا یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم سے کم 27ویں کے بجائے 2، 3، 5 تاریخوں کے بعد 15 تاریخ تک جب چاندنی رات ہوتی ہے تب، تاکہ اجالا رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے 27ویں کا انتخاب فرمایا، اور وہ بھی دن کے اجالے میں نہیں، رات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب نور ہے، دنیا یہ جان لے، انہیں نہ چاند کی روشنی کی ضرورت ہے، نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے 27ویں تاریخ کا انتخاب فرمایا، جبکہ چاند بالکل نہیں کے قریب نکلتا ہے، رات کا انتخاب فرمایا تاکہ دن کی سورج کا احتیاج نہ رہے، تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ یہ چاند و سورج بھی میرے محبوب سے روشنی لیا کرتے ہیں، روشنی لیا کرتے ہیں۔ سواری چلتی رہی، میرے آقا، ایک روایت میں ہے کہ حتیم کعبہ سے، یعنی کعبہ شریف کے اندر سے میرے آقا مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے، اور کچھ ائمہ کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس تاریخ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ، یعنی چچا زاد بہن کہ وہاں آرام فرما تھے، جبریل امین حاضر ہوئے، براق پہ سوار کروایا، اور مکہ المکرمہ سے چلتے چلتے سواری ایک علاقے میں پہنچی جہاں بہت زیادہ کھجوریں تھی، ہریالی تھی، خوشنمائی تھی، اچھا ماحول تھا۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا ان قریب ہجرت فرما کر کے آپ یہاں تشریف لانے والے ہیں، اسے مدینہ کہا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا وہاں پہ نماز نفل ادا فرماتے ہیں، پھر سواری چلتی ہے، مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، درمیانے سفر ابھی آپ نے سماعت کیا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ زور سے بولیے، کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا، آپ نے علماء کی زبانی سنا ہوگا
حضرت سے سنا ہوگا، امام صاحب سے سنا ہوگا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بند۔ بے شک لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ خاص طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ چند لمحوں کے لیے ان کے سامنے موت کا ایک جھٹکا سا آتا ہے، پھر وہ اپنی اصلی زندگی کی طرح باحیات ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ پیغمبران کرام اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جہاں چاہیں وہاں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام جن کو آقا نے قبر میں دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور پھر جب مسجد اقصیٰ میرے آقا پہنچے تو کیا دیکھا کہ انبیاء کرام کی صفوں میں آپ موجود ہیں۔ پھر یہی نہیں، چوتھے آسمان پہ میرے آقا جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ بے شک جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طاقت کا یہ حال کہ بس منٹوں کے ایک سفر میں آپ اپنی قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور چوتھے آسمان پہ بھی آپ امام الانبیاء کی رہنمائی فرما رہے ہیں، تو میرے عزیزو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا مقام یہ ہے کہ کوہ طور پہ جائیں تو حکم ہو اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے، یہ مقدس مقام ہے۔ بے شک اور میرے نبی جب رب کے حضور پہنچے معراج کی شب میں، آپ نے ارادہ کیا، چونکہ واقعات آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ